بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ لیکچر سے سیکھ رہے ہوں گے اور ان سے مستفید ہو رہے ہوں گے۔ آج کا لیکچر اس وجہ سے اہم ہے کہ آج آپ ہی کے پوچھے گئے مختلف سوالات کے جوابات دیے جا رہے ہیں۔ تشریح کیسے کی جائے، خلاصہ اور تشریح میں کیا فرق ہے، تشریح یا خلاصہ کتنے صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، یا دیگر جتنے سوالات ہیں، آبیتی ہے، خط ہے، درخواست ہے، مکالمہ ہے، رداد ہے، فرسٹ ایئر میں اور سیکنڈ ایئر میں خط ہے یا آبیتی ہے یا مضمون ہے، یہ کتنے صفحات پر مشتمل، یہ اکثر بچے پوچھتے ہیں، تو آج اس کا بھی جواب دیتا ہوں۔ پھر اس کے بعد ہے کہ پرچہ حل کرنے کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا انداز ہونا چاہیے، اردو میں خوش خطی کے نمبر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اس طرح کے ملے جلے سوالات پوچھے گئے۔ سب سے پہلا جو سوال ہے کہ تشریح کیسے کی جائے، اس کا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان 3-4 چیزوں کا آپ کو علم ہونا ضروری ہے۔ کسی بھی شعر کی جب آپ تشریح کرتے ہیں تو سب سے پہلے ادائیگی، آپ شعر ادا کر سکیں، اس میں آنے والے جو مشکل الفاظ ہیں ان کا مطلب آپ کو آئے، مفہوم شعر کا آپ جانتے ہوں کہ یہ شعر حقیقی ہے یا مجازی ہے۔ اس کے بعد شاعر کا تعارف، آپ تھوڑا بہت شاعر کی شخصیت سے بھی واقف اور آگاہ ہوں۔ جس طرح ہم نے آپ کی پہلی 2 غزلیں پڑھی خواجہ میر درد کی، تو ان کے حالات زندگی سے آپ کو آگاہی فراہم کی کہ صوفی شاعر تھے، اللہ والے تھے، تو اللہ والے کے ہاں اللہ والی ہی باتیں ہمیں ملتی ہیں۔ موت کیا کہ فقیروں سے تجھے لینا ہے، مرنے سے آگے ہی یہ لوگ تو مر جاتے ہیں۔ اس طرح کے موضوعات ہمیں وہاں پر دکھائی دیے۔ موت سے مخاطب کر کے کہا کہ موت تجھے ہم جیسے فقیروں اور صوفی لوگوں کے ہاں کچھ نہیں ملے گا۔ تو اگر زندگی کی آسائشیں چاہتی ہے تو ان لوگوں کے پاس جا جو زندگی جی رہے ہیں۔ ہم تو زندگی سے پہلے ہی مر چکے ہیں۔ مرنے سے پہلے مرنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم نے اپنے دل سے اس دنیا کو نکال باہر پھینکا ہے۔ تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کسی بھی شاعر کی شاعری اس وقت تک آپ نہیں سمجھ سکتے جب تک اس کے حالات سے آگاہ نہ ہوں، کیونکہ شاعر کی زندگی پر 2 عوامل بہت اثر ڈالتے ہیں۔ ایک کو ادبی زبان میں خارجیت اور ایک کو داخلیت کہتے ہیں۔ داخلیت اپنے دکھ، اپنی محرومیاں، اپنے غم اور اپنے مسائل کا اظہار، اور خارجیت جس معاشرے میں یا جس ملک میں یا جس علاقے میں وہ شاعر آباد ہے، وہاں کے شب و روز کے حالات کا مطالعہ کر رہا ہے، مشاہدہ کر رہا ہے، تو پھر ان مشاہدات کی روشنی میں وہ الفاظ کا جامہ پہنا کر شعر کی زبان میں ان مسائل کو اجاگر کرتا ہے، کیونکہ شاعر کسی بھی معاشرے کا حقیقی طور پر عکاس ہوتا ہے، عکس، معاشرے کا عکس اس کی شاعری میں دکھائی دیتا ہے۔ تو ان باتوں کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ آپ کبھی نہیں لکھ سکتے اچھی تشریح اس شعر کی جس شعر کے شاعر سے آپ واقف اور آگاہ نہ ہوں۔ تو ادائیگی، معنی، مفہوم، شاعر کا تعارف، ان 4 چیزوں کا آپ کو جب علم ہوگا تو پھر ایک اچھی تشریح لکھیں گے۔ شعر یوں سمجھیے کہ ایک یہ پیڑ ہے اور یہ شعر اس کا یوں سمجھیے کہ تنا ہے، اور جو کچھ آپ بیان کریں گے وہ اس کی شاخیں ہیں۔ اب اس مثال کو سمجھیے، کوئی شاخ ہوگی آپ کے اظہار خیال کی، کوئی شاخ ہوگی اظہار خیال کی، کوئی شاخ ہوگی اشعار کی جو آپ شعر کی ذیلی اشعار میں لکھتے ہیں،
کوئی شاخ ہوگی اقوال کی، کسی کا قول آپ شعر کی تشریح میں لکھتے ہیں، اگر آیت یا حدیث کا حوالہ ہے تو کوئی شاخ آیت کی اور کوئی حدیث کی، اور کوئی جو واقعہ ہے موضوع سے مناسبت رکھتا ہے اس کی، ٹھیک ہے، اور کوئی کسی روایت یا داستان کی۔ تو یہ دیکھیں، یعنی شعر آپ کا یہ ہوا، اور اس سے جو بات نکلے گی وہ کوئی آیت کا حوالہ ہوگا، کوئی حدیث کا، کوئی واقعہ ہوگا، کوئی اظہار خیال ہوگا، کوئی اشعار ہوں گے، کوئی اقوال ہوں گے، تو 1 سے 1.5 صفحہ آپ لکھ پائیں گے۔ لیکن یہ وہ انسان لکھ سکتا ہے جو ادبی ذوق رکھتا ہو، جو لکیر کا فقیر ہو، اس کے لیے اردو کا مضمون نہیں بنایا گیا، جو خود بھی کچھ لکھ سکے، ایک بات کہی جائے اس بات میں سے وہ 4 باتیں نکال لے اسی موضوع کے مطابق، تو یہ مضمون اردو سبجیکٹ جو ہے یہ تخلیق کی ذہن رکھنے والوں کا ہے۔ آپ خود سے کچھ تخلیق کر سکیں، آپ خود سے کچھ لکھ سکیں، تو اس صورت میں آپ جو ہے وہ ایک اچھی تشریح لکھ سکتے ہیں۔ یہ باتیں پہلے بھی بتا چکا، لیکن بار بار بتانا اس لیے مقصود ہے تاکہ یہ باتیں آپ کے ذہن پر نقش ہو جائیں، اور جب آپ شعر کی تشریح لکھیں تو پھر قلم رواں رہے، اور قلم میں روانی ہوگی تو پھر آپ کے لیے آسانی ہوگی۔ دوسرے سوال کی طرف آتے ہیں، خلاصہ اور تشریح میں کیا فرق ہے؟ اس کو ذرا سمجھیے، خلاصہ اور تشریح میں کیا فرق ہے؟ یاد رکھیے، خلاصہ آپ نے سلیبس میں 2 انداز سے آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ ایک خلاصہ آپ نے سبق کا لکھنا ہے، اور ایک خلاصہ آپ نے نظم کا لکھنا ہے۔ یاد رکھیے، سبق کا خلاصہ آپ کے سلیبس میں سوال نمبر 4 ہوتا ہے، اور نظم کا خلاصہ آپ کے جو پیپر ہے اس میں سوال نمبر 5 ہوتا ہے۔ اینول پیپر کے حساب سے بات بتا رہا ہوں۔ اس کے 10 نمبر ہوتے ہیں، اس کے 5 نمبر ہوتے ہیں، لکھنا دونوں کا خلاصہ ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، چاہے خلاصہ آپ سبق کا لکھ رہے ہوں، چاہے آپ خلاصہ نظم کا لکھ رہے ہوں، آپ ایک دائرے میں ہیں، آپ ایک دائرے میں، اس دائرے سے باہر آپ نہیں جا سکتے۔ اس کا کیا مطلب ہے کہ جو کچھ سبق میں ہے وہی آپ اس کے خلاصہ میں لکھیں گے، جو کچھ نظم میں ہے وہی آپ اس کے خلاصہ میں لکھیں گے۔ یعنی نظم کے اشعار کا مفہوم اس کا خلاصہ ہوگا، اور سبق میں جتنے پہلو دیے گئے ان کو اسی ترتیب سے اختصار کے ساتھ لکھنے کا عمل خلاصہ کہلاتا ہے۔ امید کرتا ہوں آپ بات سمجھ رہے ہوں گے، بہت آسان کر کے بات سمجھائی جا رہی ہے۔ یعنی یہاں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ خلاصہ میں آپ اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھ سکتے، جو سبق میں ہے وہی لکھیں گے اختصار کے ساتھ، مختصر کر کے، ترتیب بھی وہی رہے گی، کوشش کریں کوئی پہلو رہنا نہیں چاہیے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ سبق کا مطالعہ کر لیں، پھر سبق کے سارے پہلو اپنے ذہن میں ترتیب کے ساتھ رکھیے اور پھر لکھیے۔ اور ایک اور بات یاد رکھیے کہ یہ چیزیں جب آپ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں پھر سمجھ آتی ہیں، سننے سے نہیں، دیکھنے سے نہیں، جبکہ تشریح ہوتی وہی ہے جو آپ خود لکھتے ہیں۔ خلاصہ میں آپ کچھ نہیں لکھ سکتے، تشریح میں آپ خود سے لکھتے ہیں، یہ تشریح ہے۔ یاد رکھیے، تشریح بھی آپ سے 2 انداز سے پوچھی جا سکتی ہے، ایک اشعار کی، چاہے وہ شعر نظم کے ہوں یا غزل کے، اور ایک آپ سے جو تشریح ہے وہ پوچھی جا سکتی ہے درج ذیل پیراگراف کی تشریح کیجیے سیاق و سباق کے لحاظ سے، سوال نمبر 3 جو ہوتا ہے آپ کا۔
سوال نمبر 2 اشعار کی تشریح، سوال نمبر 3 پیراگراف کی تشریح۔ حوالہ متن بتانا ہوتا ہے، سیاق و سباق اور پیراگراف کی تشریح۔ اب بچے کیا کرتے ہیں، جب سبق سے پیراگراف آیا ہوا ہے، مثال الف پیراگراف آپ حل کر رہے ہیں، یہ کسی بھی سبق سے آیا ہے، مراد مثال میں لکھتا ہوں اکبری کی حماقتیں، آپ کا 5واں سبق ہے سنگریئر کا، اس میں سے آیا ہوا ہے۔ تو آپ تشریح میں اگر آپ اسی سبق کا خلاصہ لکھ دیں گے تو یہ سوال غلط ہو جائے گا۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے اس تشریح میں ان باتوں کا اظہار کرنا ہے کہ جو پیراگراف دیا گیا ہے اسی کی گرہ کو کھولنا ہے، اسی موضوع پر آپ نے اشعار یا اپنا اظہار خیال یا کوئی قول ہے یا حدیث ہے یا کہانی ہے یا آیت ہے اگر ہے تو اس کو بیان کرنا ہے، بات سے بات نکالنے کا ہنر آنا چاہیے۔ یہاں سب سے بڑی بات، یہاں بچے بہت بڑی غلطی کرتے ہیں، اور وہ غلطی یہ ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ پیراگراف کی تشریح کیجئے تو وہ وہاں اسی سبق کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں، جو کہ غلط ہو جاتا ہے۔ آپ اسی گرہ کو کھولیے، سبق بھی ساتھ ساتھ ہی چلے گا، لیکن گرہ وہ کھولنی ہے جو آپ کو بتائی گئی ہے۔ اسی طرح اشعار کی تشریح میں پہلے آپ کو بتا چکا، تشریح کا لفظ جہاں بھی آئے گا، چاہے آپ پیراگراف کی تشریح لکھ رہے ہوں، چاہے نظم کے اشعار کی تشریح لکھ رہے ہوں، چاہے غزل کے اشعار کی تشریح لکھ رہے ہوں، ان باتوں کا خیال رکھیے، اور جس چیز کی تشریح لکھ رہے ہیں اسے یہ مثال دیجئے، اور جو تشریح لکھ رہے ہیں انہیں اس طرح کی مثال دیجئے، اور یہ چیزیں بیان کیجئے، اور بات سے بات نکالتے جائیے۔ بات سے بات نکالنے کا جو ہنر جانتا ہے وہ کبھی اردو میں فیل نہیں ہو سکتا، یا اس کے کم نمبر نہیں آ سکتے۔ یہ تخلیق کیجئے، یہاں سوچئے، تخلیق کیجئے، کچھ ایک ہی بات کو مختلف انداز سے بیان کرنے کی کوشش کیجئے۔ ہم اپنے اگلے سوال کی جانب بڑھتے ہیں۔ تشریح یا خلاصہ یا دیگر کتنا صفحات، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 2 الفاظ ہیں اردو میں، مقدار اور معیار۔ آپ معیار کو اہمیت دیں، مقدار کو مت دیں۔ اگر کسی شعر کی تشریح 1 صفحہ ہے اور وہ ٹھیک ہے تو وہ ٹھیک مانی جائے گی۔ اگر کسی شعر کی تشریح آپ نے 8 صفحات بھی لکھ دیے ہیں اور وہ درست نہیں ہے تو وہ درست نہیں ہے۔ آپ بات سمجھ رہے ہیں، مقدار اہمیت نہیں رکھتی، معیار۔ اس کے بعد پرچہ حل کرنے کا طریقہ کار یا انداز۔ طریقہ کار بس یہی ہے کہ پہلا جو آپ کو پیپر دیا جاتا ہے اسے معروضی کو اسے تحمل سے حل کیجئے، پھر ضروری نہیں ہوتا کہ پھر آپ سوال نمبر 2 حل کریں، پھر 3، پھر 4، پھر 5، ضروری نہیں۔ اگر آپ سوال نمبر 7 پہلے لکھنا چاہتے ہیں تو سوال نمبر 7 لکھیے اور اسے حل کیجئے، پھر درمیان میں لکیر مت ڈالیے۔ کچھ بچے ہوتے ہیں کہ جہاں یہ سوال ختم ہوا تو پھر لکیر اور پھر اگلا سوال، لکیر لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مثال یہ سوال نمبر 2 ختم ہوا ہے اور اب آپ نے سوال نمبر 7 لکھنا ہے تو یہیں پر درمیان میں سوال نمبر 7 جب آپ لکھیں گے تو یہ پارٹیشن ہو جائے گی، اسے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ یہ یہاں پہ سوال ختم ہے اور میں پھر اگلا لائن مت لگائیے درمیان میں۔ اور کوشش کیجئے کہ جتنا پوچھا گیا ہے اتنا بتائیے۔ اور پھر اردو کے پیپر میں وقت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ آپ نے 3 گھنٹوں میں 20 نمبر تو 20 منٹ تو پہلے پیپر میں سے کٹ جاتے ہیں، 20 منٹ، پھر 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں آپ نے اشعار کی تشریح بھی لکھنی ہے، نظم اور غزل کی، آپ نے سیاق و سباق والا سوال بھی حل کرنا ہے، آپ نے سبق کا خلاصہ بھی لکھنا ہے، آپ نے نظم کا خلاصہ بھی لکھنا ہے، آپ نے مضمون بھی لکھنا ہے، آپ نے خط یا آبیتی بھی لکھنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں آپ نے 2 گھنٹے اور 40 منٹ میں لکھنی ہیں۔ تو جس سوال کی جتنی اہمیت ہو اس کے لیے اتنا وقت
مختص کیجئے اور پھر لکھیے۔ اس کے بعد پرچہ حل کرنے کے انداز میں حاشیہ کا لگانا۔ خوش خطی کے نمبر ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ بالکل خوش خط لکھنے کے نمبر ہوتے ہیں اردو میں، لیکن اس کے لیے وہ طلباء بھی پریشان نہ ہوں جو خوش خط نہیں لکھ سکتے۔ ان کے لیے ایک بات ہے کہ پہلے آپ حاشیہ لگائیے، پھر مارکر کا درست استعمال کیجئے۔ مارکر کا درست استعمال اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بعض بچے مارکر کا استعمال جو ہے وہ بہت ہی برے انداز میں کرتے ہیں۔ ہر جگہ مارکر سے 2-4 لفظوں کو اجاگر کیا جاتا ہے۔ آپ سوال نمبر مارکر سے لکھیے، آپ نے کوئی ہیڈنگ دینی ہے وہ مارکر سے لکھیے۔ اب مارکر کا زیادہ استعمال ہوگا تو کیا ہوگا؟ جب ایک شیٹ پہ آپ مارکر کا زیادہ استعمال کریں گے، جب اس کے دوسری جانب لکھیں گے تو وہ مارکر کی لکھائی اس طرف سے نظر آ رہی ہوگی، پھر جب اس پر آپ لکھیں گے تو وہ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ اس طرف کیا لکھا ہے اور اس طرف کیا لکھا ہے۔ تو مارکر کا درست استعمال کیجئے۔ رنگ مت بھریے اپنے پیپر میں کہ کبھی کہیں سے نیلا رنگ ہے تو کہیں سے جو ہے وہ سیاہ مارکر ہے۔ آپ نے رنگ بھرنے ہیں تو اپنے الفاظ کے ذریعے اپنے اردو کے پیپر میں رنگ بھریے، رنگوں کے ذریعے نہیں، اپنے الفاظ کے رنگوں کے ذریعے، اپنے خیالات اور اپنی معلومات کے رنگوں کے ذریعے رنگ بھریے۔ آپ کی تحریر میں رنگ ہونا چاہیے، آپ کے خیالات میں رنگ ہونا چاہیے۔ بہرحال تو وہ لوگ بھی جو خوش خط نہیں لکھ پاتے وہ حاشیہ لگا کر مارکر کا درست استعمال کر کے کھولا کھولا لکھ کے ایک لائن کے الفاظ دوسری لائن کے الفاظ میں ملنے نہیں چاہیے۔ اب جس طرح یہ صفحات میں نے یہاں لکھے تو اگر یہ صفحات میں یہاں لکھتا تو دیکھیے یعنی ہم سوچتے نہیں ہیں، پہلی جو لائن ہے اس سے نیچے لکھتے ہیں تو پھر اگلی لائن سے نیچے تو پھر آپس میں لفظ گلے مل رہے ہوتے ہیں تو وہ برے معلوم ہوتے ہیں۔ جب ایک لفظ ہمیں برا لگ رہا ہے تو پورا صفحہ کتنا برا لگے گا اور پھر پورا پیپر کتنا برا لگے گا۔ بس یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جن پر اگر آپ تھوڑا سا سوچیں اور تھوڑا سا آپ تحمل کا مظاہرہ کریں اور اس پہ آپ تھوڑی سی توجہ دیں اور پھر لکھیں خود، تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ بات آپ کو سمجھ آ سکتی ہے۔ آج کوشش کی گئی کہ آپ کو تھوڑے وقت میں زیادہ باتیں بتائی جائیں۔ اسی طرح آپ کے پوچھے گئے سوالات کے جوابات دیے گئے جو مجھ تک کسی ذرائع سے پہنچے تو میں نے مناسب سمجھا کہ سب سے پہلے آپ کو سوالات کے جوابات دے دی جائیں۔ اسی طرح پوچھتے رہیے، جو پوچھتا ہے وہ جو زیادہ پوچھتا ہے وہ زیادہ سیکھتا ہے۔ کوئی بھی بات سمجھ آج نہیں آ رہی تو اسے پوچھیے۔ پھر ایک سوال یہاں یہ میرے ذہن میں آ رہا ہے، پوچھا گیا تھا کہ تشریح کس خلاصے سے یاد کرنی ہے؟ کسی خلاصے سے نہیں، خود لکھنے کی کوشش کیجیے، شعر سمجھیے اور اس پر خود اظہار خیال کیجیے، وہ زیادہ بہتر ہے بجائے اس کے کہ آپ دوسروں کے الفاظ جو ہے وہ لکھتے رہیں۔ اپنے الفاظ بندہ کیوں نہیں لکھ پاتا؟ میں اردو پڑھاتا نہیں ہوں، میں سکھاتا ہوں، اور اس کو سیکھیے۔ جو تشریح لکھنے والے خلاصہ بنانے والے ہیں وہ بھی تو ہم جیسے انسان ہی ہیں، جب وہ لکھ سکتے ہیں تو ہم کیوں نہیں لکھ سکتے؟ آپ ان سے بہتر لکھ سکتے ہیں، وہ تو 2-4 جملے رٹے رٹائے ہیں جو سالہ سال سے چلتے آ رہے ہیں، کاپی پیسٹ ہو رہے ہیں۔ اب اور شعر کبھی پرانے نہیں ہوتے۔ یہ خواجہ میر درد کی 1719 سے 1785 تک کی ان کا عرصہ حیات ہے۔ آپ نے غزلیں پڑھی تو 200-250-300 سال پہلے کے زمانہ کے شاعر ہیں، اور ان کی شاعری آج بھی ویسے ہی تر و تازہ ہے جیسے اس زمانے میں تھی۔ تو شعر پرانے نہیں ہوتے، لفظ پرانے نہیں ہوتے، انسان کی سوچ پرانی ہو سکتی ہے۔ اب نئے نئے انداز سے اس کے موضوعات کھلتے چلے جاتے ہیں، اور شعر اپنے اندر معنی اور مفاہیم کا ایک سمندر رکھے ہوئے ہے، سمندر سمائے ہوئے ہے، تو اسے کھولنے کی کوشش کیجیے۔ شعر ایک گرہ ہے، جب آپ گرہ کو کھولتے ہیں تو پھر آپ کو بات سمجھ آتی ہے۔ بہرحال آج آپ کے ہی سوالات کے جوابات دیے گئے، امید کرتا ہوں کہ آپ ان سے مستفید ہوں گے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اگلے لیکچر میں آپ کے سلیبس انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ کسی بھی قسم کا سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔